اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جائے علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، مولوی عیاری مکاری نے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ تہمت لگانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اس کے گھٹیا اور گندے عقیدے کے حامل تھے، اور صرف بونگی ماری ہے، وہ حوالہ کسی کتاب کا یا عبارت کا نہیں دیا۔ تو سامعین، اب ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں اس خناس کی ویڈیو کی طرف۔ ویسے تو پیدر پہ ہم اسے ایکسپوز کر ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بھی کرتے رہیں گے۔ وہ آپ اس کا کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ وہ لوگ غالیہ ملعون ہیں، وہ لوگ جو صدوق رحمۃ اللہ علیہ پہ طنز کرتے ہیں۔ صدوق جیسا عالم شیخ ہے ہی نہیں، وہ صدوق پہ طنز کرتے ہیں۔ صدوق کے تمام جتنے اقوال ہیں وہ سب حدیث ہیں۔ وہ اس لیے کہ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتب میں وہ لوگ کے خلاف حدیث نقل کیا، تو ان کو انکار کر یہ جو غالی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صدوق کو رد کرتے ہیں۔ صرف صدوق کو نہیں، نواب اربعہ کو بھی، کیونکہ نواب اربعہ بھی انہوں نے غلاۃ کے خلاف احادیث نقل کی ہیں، ان کی تکفیر میں ان کے ملعون ہونے پر تو وہ سب کی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ غالیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ شیعہ مذہب میں رہ کر امیر المومنین علیہ السلام کو خالق رازق وہ اللہ مانے۔ اس کا چارہ یہی ہے کہ بھائی ان کو مؤلفین کو، روات کو ان پہ کام کریں، کیونکہ صدوق کی کتابوں میں بڑی پڑی ہیں یہ باتیں، تو وہ صدوق کو لعنت کرتے ہیں، اور نواب اربعہ کو بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ نواب اربعہ نے ان کا جو بڑا تھا غلاۃ کا اس زمانے میں شلمغانی کا رد ہے، اس کی کفر پہ کہ شلمغانی کو ملعون بھی تھا، وہ مفعول بھی تھا، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خلاف وہ الہ بھی مانتا تھا، وہ بہت ساری باتیں۔ تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا کہ بس نواب اربعہ کی تکفیر کریں اور صدوق کی تفسیق کریں اور کوئی لعنت کریں۔ تو یہ لوگ ملعون ہیں، یہ خود کافر ہیں، بطریق زندیق ہیں، نجس ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف یہ ہے۔ صدوق کا کیا جرم؟ صدوق کا جرم یہی ہے کہ اس نے حدیث نقل کی ہے، کتاب توحید الصدوق لکھا ہے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر غالی آ کے نقد کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی تفسیق کرتے ہیں، اور نواب اربعہ جو قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت صغریٰ میں تھے، ان پر بھی غالی اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے غلو کے بارے میں بڑا کام کیا ہے، انہوں نے غلو کے رد پہ بہت کام کیا۔ اوہ سبحان اللہ۔ تو سامعین، ایک میں پھر ان سے بات پوچھتا ہوں حضرت سے کہ جو مشہور زمانہ توقیع امام زمانہ عجل اللہ کی اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، جو نواب اربعہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں ہی صادر ہوئی تھی، اس میں امام نے آخری جملہ کیا کہا تھا؟ انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ یہ محدثین میری طرف سے تم پر ایسے ہی حجت ہیں جیسے میں من جانب اللہ ان لوگوں کے اوپر حجت ہوں۔ تو سامعین گرامی قدر، میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ نواب اربعہ کو مانتے ہیں اور ان کی طرف سے صادر شدہ اس توقیع مبارکہ کو بھی مانتے ہیں، تو بھائی جان آپ پھر محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تحقیقات کے اوپر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ بڑا پسند ہے نا اس کو۔ یہ سامعین گرامی قدر، پھر مجھے ایک بات کا جواب دے مسٹر عیاری صاحب، مولوی عیاری یہ کیا ہے؟ رجال شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس کتاب پہ آپ کا ایمان ہے؟ ہے آپ کا ایمان؟ نہیں تو پھر آپ بھی الحمدللہ غلات میں شمار کریں گے، اگر اس کتاب پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو۔ ہاں جی، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، الحمدللہ۔ اور جی، شیخ صدوق نے توحید صدوق کتاب لکھی ہے، بہت کمال ہے، واقعاً بہت کمال ہے۔ اور ایک بات سامعین، ان حضرت نے جو بونگی ماری کہ شلمغانی ان غلات کا سب سے بڑا وہ لیڈر تھا، شیخ صدوق نے اس کے خلاف احادیث نقل کی تھی، وہ ان کا لیڈر تھا، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی میرے خدا کا نام ہے، پہلے کوئی معاون ادب یا آئینہ اردو پکڑ کے تھوڑا سا نا مطالعہ کر لے تاکہ تیری اردو ٹھیک ہو جائے، تیری مہربانی یار۔ پتہ نہیں چلتا تو پٹھان ہے، پٹھانی ہے، خسرا ہے، خسری ہے، کون ہے، لٹرلی بھائی جان آپ کا پتہ نہیں چلتا۔ اب آگے چلتے ہیں سامعین، سیم ایڈریس جو چاپ ان حضرت کے پاس ہے وہی سیم میرے پاس ہے، دارالمرتضیٰ بیروت لبنان کی التوحید صدوق رضوان اللہ علیہ۔ جب ابو بصیر نے رؤیت الہیہ کے بارے میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، یہ صفحہ نمبر 78 پر حدیث نمبر 20 ہے اس باب کی کتاب التوحید میں، الستو بربکم قالوا بلی۔ تو اس میں وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيُرَوْنَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَسْتَ تَرَوْا فِي وَقْتِكَ هَٰذَا۔ الحمدللہ، یہ جو روایت ہے أَلَسْتَ تَرَوْا فِي وَقْتِكَ هَٰذَا، جب ابو بصیر نے پوچھا مولا صادق سے، یبنا رسول اللہ، کیا مومنین اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تب امام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ اس دنیا میں قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے دنیا میں دیکھیں گے۔ أَلَسْتَ تَرَوْا فِي وَقْتِكَ هَٰذَا، کیا اس وقت تو اس کو دیکھ نہیں رہا؟ اللہ اکبر۔ کھڑے صادق آل محمد ابو بصیر کے سامنے، سامعین گرامی قدر، کھڑے ہیں مولا صادق اور ابو بصیر سے پوچھ رہے ہیں کیا تو اس وقت اللہ کو نہیں دیکھ رہا؟ ہاں جی، او حضرت۔ اور رہ گئی شلمغانی کی بات، تو میرا بھائی تھوڑی سی
تحقیق کر کے آنی تھی. تو بھائی کو باجی کو لٹرلی سمجھ نہیں آتی, تھوڑی سی تحقیق کر کے آنی تھی. شلمغانی ربوبیت و خالقیت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین اس لیے نہیں بنوا رہا تھا کہ وہ بڑا مخلص تھا, بڑا اچھے عقیدے کا تھا, وہ اس لیے ان چیزوں پر اتنا زیادہ زور دے رہا تھا کیونکہ اس نے ان کو رب ثابت کر کے اپنی نبوت کا ادعا کرنا تھا. شلمغانی کسی مرزائی دا پتر سی تیرے آنگو. شلمغانی نے ان سب کی ربوبیت و الوہیت کو سامنے رکھ کر اپنی نبوت ثابت کرنی تھی. بھائی جان اٹھاؤ آقا قزوینی کی کتابیں. اور چل یار نہیں جناب صحیح, میں کیا کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم. اور شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کے لحاظ سے جو باتیں کر رہے کہ وہ خالقیت اور رازقیت پر وہ اہل بیت کے انہوں نے رد پر حدیثیں لکھی ہیں, یہ ہے وہ رد پہ کوئی نہیں لکھی, وہ غلات پہ کچھ ایک آدھا حدیث ان کی آئی ہیں. الحمدللہ اس کا ہم تفصیلی جواب پہلے بھی دے چکے ہیں. البتہ خالقیت اور رازقیت ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ خود مولا علی کا عقیدہ تھا, جو میرے آقا نے خطبہ البیان شریف میں ارشاد فرمایا, اور اس کی مجلسی اول رضوان اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے. مسٹر یاری صاحب یہ شرح خطبہ البیان از علامہ مجلسی اول رضوان اللہ علیہ درجنوں دفعہ ہم تمہیں دکھا چکے, تم نے کیا جواب دیا اس کا؟ اگر جگر کی جگہ جگر اور جگر میں دم ہے تو کیا علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نعوذ باللہ غالی تھے؟ سامعین اس سے کہیں کہ مجلسی اول رضوان اللہ علیہ کو غالی کہہ کے دکھا. کیا مجلسی اول رضوان اللہ علیہ غالی تھے؟ کیا نا جرت کر. ہاں خیر مزید آگے چلتے ہیں سامعین. ان حضرت کے عقیدے میں ایک اور گھٹیا عقیدہ بھی ہے کہ بغیر ولایت علی کے, بغیر اقرار ولایت علی کے اذان کلمہ اور نماز بالکل کامل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لوگ بس جی وہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں, اچھی بات ہے, اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. جبکہ الحمدللہ شیخ صدوق اس کے بھی مخالف تھے. یہ مطبوعہ بیروت امالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ PDF نہیں کتاب صفحہ نمبر 166 پر حدیث قدسی والی خراسان اللہ کی لے کر آئے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت احمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ساری شیخ صدوق کی عبارتیں پیش کر رہا ہوں سامعین. اللہ کہہ رہا ہے میں تب تک کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا جب تک وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ میرے حیدر کرار کی ولا کی گواہی نہ دے, اس کا اقرار نہ کرے. الحمدللہ. ہاں جی بھائی جان, اب اللہ کہہ رہا ہے بغیر ولایت علی کے میں توحید قبول نہیں کروں گا. تسی بھائی جان کہتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی 2 گواہیوں سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جب بغیر علی کے توحید قابل قبول نہیں ہے عند اللہ تو تیری نماز کون سے کھاتے بکتی ہے؟ کیوں وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جب مولا علی کے اوپر بات چلی کہ علی کس جیسا, تو رسول اللہ نے بتایا کہ کس جیسا. یہ ہے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی الخصال شریف جلد نمبر 2. الحمدللہ PDF نہیں بیٹا کتابیں. ہاں جی الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 پہ. الحمدللہ یہاں جب راوی نے پوچھا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول یا علی مسلک فی امتی مسلک قل هو اللہ احد فی اللہ اکبر اللہ اکبر مسلک فی امتی مسلک قل هو اللہ احد. علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی قل هو اللہ احد. اللہ اکبر اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر کیسی مثال دی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد امیر کائنات کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تو چھوٹی بات ہے, یہ تو تھوڑا سا قابل برداشت ہوگا شاید مکاری صاحب کے لیے کہ مکاری کل کو مکاری کر دیں, اور بھائی تمثیل دی ہے تو آپ مطلق دکھاتا ہوں. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ علل الشرائع شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ, سیم ٹو سیم نسخہ اس کے گھر بھی پڑا ہوا ہے. صفحہ نمبر 346 باب نمبر 188. پوچھیں اب اس خناس ملعون مشرک مقصر سے کہ یہ کیا حدیث ہے مولا صادق بادشاہ کی. جب امام صادق صلوات اللہ علیہ سے حافظ بن غیاث النخعی قاضی نے سوال کیا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 کے بارے میں, قال امیر المؤمنین كنت أنا الأذان في الناس. اس آیت شریفہ کے بارے میں مولا صادق بادشاہ فرماتے ہیں میرے بابا امیر المومنین نے فرمایا تھا میں ہی اذان ہوں. سامعین گرامی قدر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. علی ولی اللہ تو ہے ہی پھر. تو سامعین اب اس سے پوچھیں لا الہ الا اللہ بھی اذان میں, اللہ اکبر بھی, اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب اذان میں. حیدر کرار کہہ رہے ہیں میں پوری اذان. ہاں جی آپ کو الوہیت وارہ نکھا رہی تھی, رسالت بھی حیدر کرار کے اندر ضم ہے.
ہاں جی بھائی جان، اب یا تو یہ جملے اذان سے نکال یا من پھر سب کچھ علی ہے، کیونکہ امیر کائنات خود کہہ چکے ہیں کن تو انا الاذان. اور یہ دعویٰ الحمدللہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے بھی پیش کر سکتا ہے فقیر، اور معتبر ترین کتب سے. کوئی آئے ذرا نیڑے اسے بتائیں. تو خیر سامعین گرامی قدر، میں اب میرے پاس کہنے کو اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے چوزے چپاٹیاں آج کل اس کی دفاع میں میرے خلاف ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں نا، ان کی اتنی اوقات نہیں کہ انہیں منہ لگایا جائے. ٹو بی آنسٹ انہیں دیکھ کے صرف ہنسی ہی آتی ہے. بیچاروں کو اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، کتاب کا نام لینا آتا نہیں اور آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے. تو سامعین گرامی قدر الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، اور الحمدللہ کس طرح سے اس نے پردہ ڈالا ہے. ہمت تو یہ حدیثیں پڑھ کے سنانا عوام کو، کیوں نہیں سناتا؟ حدیث نہیں پڑھنی آتی؟ وہ تو واقعی نہیں آتی. الحمدللہ ہم نے جب حضرت کو پکڑا تھا کہ بھائی جان ایک ہی بارت میں 4 غلطیاں کر رہے ہیں، واہ با 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 بھائی ٹھیک ہے بھائی، مجھے کچھ نہیں آتا چلو. خیر تو الحمدللہ شلمغانی ہو یا محمد بن نصیر النمیری ہو یا احمد بن ہلال العبرتائی ہو، بیٹا تیرے سے 10 گنا زیادہ ان غلات کے بارے میں جانتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور الکافی شریف سے ہم نے درجنوں دفعہ کسی ٹھیٹ نسل دے جمع تجھے بتایا کہ غلو کی تعریف کیا ہے. مولا علی نے غلو کا کیا مفہوم پیش کیا، وہ پڑھنا حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک تو صحیح سند کے ساتھ ہے، دوسرا اس میں ماشاءاللہ غالی اور غلو کا جو کنسپٹ ہے، آل محمد کو بڑھا کر بیان کرنا. امیر المومنین نے جنازہ نکال کے رکھ دیا اس جعلی کنسپٹ کا. غالی وہ ہے جو دین میں تحریف کرے اپنی عقل کی بنا پہ، کما قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فی القافی. تو خیر سامعین گرامی قدر، ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. چلتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ. ابھی تو اس کی بہت سی ٹرول کرنی ہے. اسٹے ٹیونڈ.